وہ ایک جمعہ جیسا آپ بولیں گے وہ بہت پر اثر ہوتا ہے. تو علماء جس دن تھوڑا سا ان کا فزکس، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، اس کے لیے ہم ورکشاپ لیتے ہیں کہ آپ تو روحانی خزانہ پروستے ہیں، لیکن آپ کا پروسنے کا انداز ایسا ہو کہ جس کو بھوک نہیں ہے اس کو بھوک لگ جائے، جس کو پیاس نہیں ہے اس کو پیاس لگ جائے. تو اس کے لیے کون سے لوازمات استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہم لیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بھئی آپ کا وائس ماڈولیشن کیسا ہو، فیشل ایکسپریشن کیسا ہو، ساؤنڈ کیسا ہو. وہ آپ کے سامنے جو سننے والا ہے وہ ادب سے بیٹھتا ہے، ادب سے معذرت کے ساتھ ادب سے بے ادب ہو کے سو جاتا ہے. یہ بہت دل دکھا دینے والی کام ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ بھئی وہ جب ایک بار ان کو سنے تو اس میں موٹیویٹ ہو جائے. واقعی تلخ حقیقت ہے یہ ہے، اسی میں جینا ہے اور اسی میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. سر، علماء جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اس میں انہیں تقریر کا موقع ملتا ہے، اپنی بات پہنچانے کا بہت ہی بہترین اور اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو اس کا صحیح اور افیکٹو استعمال کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ پرفارمنگ اسکل جو خود کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اچھے مقرر بننے کے ٹریننگ پروگرام نہیں ہوتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں، تقریر رٹ کے پڑھ لیا اور ایک ٹپیکل روایتی انداز ہے اور روایتی انداز میں ہی اس کو تقریر کرنے لگایا جاتا ہے، جبکہ وہ طریقہ بھی ختم ہو چکا ہے. روایتی انداز نہیں، اب تو بات کرنے کا انداز میں بات کرنا چاہیے، آپ آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. تو اس کی ہم باقاعدہ اسی کا ورکشاپ لیتے ہیں کہ بھئی میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے پاس جو روحانی خزانہ ہے، پروسنے کا انداز. تو پروسنے کے انداز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ حرکات و سکنات، ایکشن وتھ ہینڈ، آپ کے ہاتھوں کا استعمال، ساؤنڈ، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ آواز کی پیٹی، اس کی ہم ٹریننگ لیتے ہیں. یہ اللہ نے آواز کی پیٹی سب کو دی ہے. کچھ لوگوں کو احساس کمتری ہوتی ہے کہ میری آواز پر اثر نہیں ہے. نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جن سے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کی آواز نہیں چلے گی. ٹاپ کی چلی ان کی آواز. فنکاروں کا اگر آپ دیکھیں گے، ایسے کئی خبریں آتی ہیں کہ ان کی آواز آپ سنیں گے تو سننا پسند نہیں کریں گے، لیکن جب چیز پہ محنت کی جاتی ہے وہ ایک انداز بن جاتا ہے. کس کی پتلی آواز ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار میری پتلی آواز ہے، نہیں لگے گا. نہیں، تو وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں. تو اس کو فنیشنگ کیسے کریں، یہ آواز کی پیٹی سمجھ لیجئے. ہارمونیم ہوتا ہے، ہارمونیم پیٹی باجا، اس میں وہ بھتا ہلاتے ہیں، ہے نا. تو ہوا بھرنے کے بعد ہی کی بورڈ پہ آپ انگلیاں گھمائیں گے تو ساؤنڈ آئے گا. سازندہ ساز ہے ایک قسم کا. تو اللہ نے یہ پیٹی دی ہے، یہ ساؤنڈ کی پیٹی. اور جو بھتا ہے بریتنگ، اب سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. سانس لے کر بات کرنے میں امپریو سی آواز آتی ہے. تو ٹیکنیک ہے بہت ساری، اس کو وقت لگے گا. تو اس کی ہم باقاعدہ ورکشاپ لیتے ہیں، ان سے ہوم ورک کرواتے ہیں. کیونکہ جمعہ کا خطبہ اگر آپ کا انداز بیاں، انداز گفتگو وہ آپ کی سوچ کا حصہ ہونا چاہیے. ایک روایت ہے، آپ نے پڑھا بس بغیر ایکسپریشن کے. آپ حدیث سنا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ حدیث سنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا، دیکھ کر مسکرایا، ایسا بولیں گے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، تو افیکٹو کیسے ہوگی؟ وہ مسکرائے تو آپ کو مسکرانا پڑے گا نا. وہ غصے میں آئے تو غصہ بتانا پڑے گا. غصے میں آئے وہ کیسے مکر خدا کی قسم، تو آدمی تو وہ سوتے ہوئے جاگے گا نا، سونے کی کوئی جسارت نہیں کرے گا. تو ایک طریقہ کار ہے پرفارمنگ کا، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں. تو اس کی ورکشاپ ہم لیتے ہیں تاکہ لفظ بہت اثر کرتے ہیں. جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا. بات لطف ہے، لہجے کی توانائی سے
بات بنتی ہے مگر فکر کی گہرائی سے. واہ واہ. وہ تقریر کے جب ہوم ورک کرتے ہیں آپ, اگلے جمعہ کی تیاری 4-5 دن پہلے موجودہ حالات کے پس منظر کو ایشو بنا کر, ڈسپیوٹ ایشو نہیں لینا ہے جی. بھئی. اس مشکل دور میں آپ کا رول کیا ہونا چاہیے, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. آج سب سے بڑی مسئلہ ملت کا ایٹیٹیوڈ کا ہے. بات ایسی کرتے جیسے گالی دے گا. تو جمعہ کے خطبے میں اس کے زندگی کے جب تک ریلیٹڈ چیزیں آپ نہیں بیان کریں گے, کاروباری سے لے کر سب تک پریکٹیکل بات جب تک نہیں کریں گے, وہ سننے گا بھی نہیں. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج مجھے یہ چیز ملی ہے, اور وہ چارج ہو کے جانا وہاں سے. ایک اسپرٹ آنا چاہیے, یس کیا بات بولے, تو وہ عمل میں آنا چاہیے. یہ